بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ شب برات یعنی 15 شعبان کی رات کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو پٹاخے بجائے جاتے ہیں یا شور شرابہ کیا جاتا ہے، کیا یہ کرنا شرعی جائز ہے؟ اور اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس شب برات میں کون کون سا ذکر کرنا چاہیے، کون کون سی عبادات کرنی چاہیے، تو آج اس بارے ہم سب آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کا 15 شعبان کی رات جو ہے یہ بہت خوبصورت گزر جائے گی، تاکہ اس رات کو ہم ایسی عبادت کر کے ایک ایسے طریقے کے ساتھ رات گزاریں گے تو یقیناً رب ذوالجلال بھی ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں، یہ شب برات کی ایک ایسی فضیلت والی رات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب برات کو رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کی میرے پاس باری تھی رات سونے کی، تو آقا سوئے ہوئے اٹھے اور اٹھ کر اور جنت البقیع میں جا کر آقا نے نوافل پڑھنا شروع کر دی، عبادات کرنا شروع کر دی۔ تو جب مجھے پتہ چلا اور سجدے میں ایسی حالت میں چلے گئے، تو جب آقا نے سلام پھیرا، مجھ سے پوچھا عائشہ کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا آقا دیکھوں تو صحیح آقا کیا کر رہے ہیں؟ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں رب کو راضی کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یعنی بندہ رب کے ساتھ تعلق مضبوط بنا لے، عبادات کر لے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، یقیناً اللہ پاک بڑا کریم ہے۔ کیونکہ دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر ایک بار رب کو پکارو گے تو رب 70 بار جواب دیتا ہے۔ اب رب جو ہے ہمارے ساتھ، ماں کتنی محبت کرتی ہے، والدہ کتنا پیار کرتی ہے، بیٹے کے لیے کیا کچھ قربانیاں دیتی ہے، اولاد کے لیے کیا کچھ نثار کر دیتی ہے، لیکن رب کہتا ہے میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ تم مجھے ایک بار پکارو گے میں تمہیں 70 بار جواب دوں گا، کہ رب ایک بار رب کو پکارو تو 70 بار کہتا ہے میرے بندے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے، کیا رضا ہے تیری۔ اب بندہ ایسا ہو کہ عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر کے تعلق مضبوط بنائے اور اپنا رشتہ رب کے ساتھ ایسا گہرا بنائے، تاکہ پھر عبادت میں بھی مزہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں بھی مزہ آئے اور ذکر و اذکار کرنے میں بھی مزہ آئے۔ اور پھر ذکر کون سا کرنا چاہیے؟ اللہ کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، کلموں کا ورد بھی کر سکتے ہیں، اور دیگر جو ذکر اذکار ہیں وہ سارے کریں گے تو یقیناً ایک خوبصورت مثالی ہماری رات گزر جائے گی۔ ورنہ رات بستر میں بھی گزر جاتی ہے، رات ہوٹلوں پہ بھی گزر جاتی ہے، رات چوکوں پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی گزر جاتی ہے، لیکن ایسی رات ایسے بندے کو نصیب ہوتی ہے، خوش نصیب انسان کو رات نصیب ہوتی ہے کہ اس رات میں جاگ کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنی نیند قربان کر کے اگر رب سے تعلق مضبوط کر کے کچھ مانگ لے گا، اگر رب ذوالجلال وہ عطا فرما دے گا۔ لیکن اس رات میں گڑ گڑا کر رو کر رب سے دعا مانگیں، اپنی روزی کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی اولادیں کے لیے، اور اپنے زندگی کے معاملات جو ہیں وہ دعا مانگیں تو اللہ پاک آسان کر دے گا۔ اور سابقہ گناہوں کی مغفرت مانگیں، معافی مانگیں، مولا گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، پھر بھی تو تیرے بندے ہیں، کملی والے آقا کے وسیلہ کے ساتھ ہمیں معاف فرما دے، تو پھر رب ذوالجلال معاف فرما دیتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات کو بے حساب لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور بخشش ان لوگوں کی فرماتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہے، لیکن اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، بے نیاز ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس لسٹ میں شامل ہو جائیں، رب سے معافی مانگیں اور رب ہمیں بھی معاف کر دے، تاکہ ہم آئندہ اپنے رب کے پیارے اور خاص بندے بن جائیں۔ اور دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔